جو آج دنیا کی محبت نے آج ہمیں چہرے کی رنگت کو اڑا دیا ہے، آج ہماری مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، آج ہمارے چہرے کو بدرنگ بنا دیا ہے، آج مسجدیں ویران ہیں، مدرسے بگڑے ہوئے ہیں، صرف دنیا کی محبت۔ چونکہ میں اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی گاڑی، اپنی اولاد، اپنا اچھا کھانا پینا، اچھی صحت اور اچھی گاڑی، اچھی سواری، اسی میں ہماری ساری بھاگ دوڑ توجہ لگی ہے۔ مسجد ویران ہو، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت نہ ہو، وہ سب چلے گا، لیکن ہمیں اچھا کھانا پینا، اچھا پہننا ہونا چاہیے۔ یعنی دنیا کی محبت نے مسجدوں کو اجاڑ دیا، مسجدیں اجڑی تو اللہ نے میرے چہرے کو اجاڑا، اللہ نے میرے دل کو اجاڑا۔ چہرے کی جو رنگت خوبصورتی پہلے تھی، غریبی میں، آج مال کی موجودگی میں وہ رنگت نہیں۔ دل جو پہلے مطمئن تھا، سیٹسفائیڈ تھا، آج دولتوں کی کثرت اور فراوانی میں وہ بات نہیں۔ آج ہمارے سماج میں جو محبت تھی، جو آپس میں ایک دوسرے سے سمگساری کا جذبہ تھا، وہ سارا جذبہ مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہم خشک ہو گئے، سوکھے ہو گئے، دل سوکھ گیا۔ یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہوئی کہ دنیا کی محبت نے مجھ کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضور نے کہا تھا کہ قبروں پہ جایا کرو۔ کیوں جایا کرو؟ وہاں تم جاؤ گے تو لگے گا کہ یہ بادشاہ تھا، مگر آج کہاں 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا تھا، لیکن آج یہ کیڑے مکوڑے کی خوراک کر گئے۔ قبروں پہ حاضری دیا کرو، ان کے پاس خربوں روپے تھے، مگر آج اس روپے میں سے 1 روپیہ ان کے ساتھ نہیں۔ یعنی قبروں کی حاضری سے تم ہم کو بھی موت سے لگاؤ، موت سے دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ میں بھی مرنے والا ہوں، موت یاد آئے، دنیا کی محبت گھٹے گی جب تم دیکھو گے کہ میرے پاس 100 بیگھہ زمین، جہاں 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا اپنی قبر پہ، اور اس کی قبر پہ جانور چل، چھپکلی چل، گرگٹ کا دور دورہ، وہاں سناٹوں کا راج، نہ ان کا اپنا بیٹا جا رہا ہے، نہ ان کی اپنی بیٹی جا رہی ہے، نہ ان کے نوکر غلام جا رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں۔ 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا نواب، ان کی قبریں مسمار ہو گئی، وہاں جانور پیشاب کرتا ہے۔ جب میں ان کی قبروں پہ حاضری دیتا ہوں تو میرے دل سے دنیا کی محبت گھٹتی ہے۔ کیوں گھٹتی ہے؟ اس لیے گھٹتی ہے کہ جب اس سے کئی گنا زیادہ مالدار شخص، ان کا سارا سپنا ساکار نہیں ہوا، ان کا سارا خواب شدہ تعبیر نہیں ہوا، وہ جو چاہتا تھا اس کو نہیں ملا، وہ دنیا سے حسرت کے ساتھ چلا گیا، تو ان کی قبر پر حاضری دینے سے میرے دل سے دنیا کی محبت گھٹتی نظر آ رہی ہے۔ اس دل میں آقا پیدا ہوا، اس دل میں آقا اسلام کے زہد کی کیفیت پیدا ہوا، کیفیت پیدا ہوا، اور تم کو اپنی موت یاد آئے۔ موت جب بندہ یاد کرتا ہے تو یا جان لیں کہ لمبی جو امیدیں ہیں، لمبی تمنا ہیں، وہ لمبی تمنائیں گھٹتی بھی نظر آتی ہیں، اور آدمی اس دنیا کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اور آخرت کو عظیم اور بڑی چیز سمجھتا ہے۔ وہی قبروں کی حاضری کا جو انداز میرا بدل گیا، آج میں نے اسی قبر کو جہاں سے زہد سیکھنا تھا، جہاں سے مجھ کو دنیا کی بے رغبتی سیکھنی تھی، جس قبر پہ حاضری کے بعد مجھ کو آخرت یاد کرنی تھی، جہاں جانے کے بعد اس قبر کے اندر رہنے والا آدمی اگر دنیا دار ہے ان کا انجام دیکھ کر سبق سیکھنا تھا، اور اگر وہ دیندار ہے تو اس دیندار آدمی کی قبر کی عزت کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ مالداروں کی قبر پہ جانور چل رہے ہیں، ارب پتی کی قبر پہ چھپکلی دوڑ رہی ہے، خرب پتی کی قبر پہ کوئی پرسان حال نہیں، لیکن وہی جس نے دنیا میں کم کھایا، جس نے دنیا میں کم سویا، جس نے دنیا میں اچھا نہیں پہنا، جس نے دنیا میں زیادہ شہرتوں سے کام نہیں لیا، جس نے جنگل میں، جھوپڑی میں، خانقاہ میں، ندی کے کنارے انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا، اپنی ساری خواہشات کو پاؤں کے نیچے دفن کر دیا، جنہوں نے اپنی ساری تمناؤں کا پھول کیا، نہ اچھا کھایا، نہ بچوں کو اچھا کھلایا، نہ اچھا پہنا، نہ اپنے بال بچوں کو اچھا پہنایا، ان کے گھر میں آنسو تھا، ان کے گھر میں آخرت کی فکر تھی، ان کے گھر میں تلاوت تھی، ان کے گھر میں سجدہ تھا، ان کے گھر میں سجدوں میں رونا تھا، ان کے گھر میں رسول پاک کی محبت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار درود پڑھنا تھا۔ یعنی جس جھوپڑی میں
دنیا نہیں تھی، وہاں صرف ذکر الہی تھا، وہاں صرف اللہ کی عبادت تھی، وہاں تمام خواہشات کو پاؤں کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ اللہ نے انعام کیا دیا؟ بادشاہوں کی قبر پہ چھپکلی دوڑ رہی، ارب پتی کی قبر پہ جانور پیشاب کر رہا، لیکن جنہوں نے جی بھر کے روٹی بھی پیٹ بھر نہیں کھائی، جنہوں نے جی بھر کے اچھا کپڑا نہیں پہنا، جنہوں نے دنیا میں بہت ساری زمین نہیں خریدی، جنہوں نے اچھا گھر کبھی نہیں بنایا، وہ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو کے قطرے رہتے تھے، ان کی پیشانی ہمیشہ سجدے میں جھکی رہتی تھی۔ جنت تو وہاں ملے گی، اس دنیا میں اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا کہ جو جیتا ہے رب کی خاطر، جو رات گزارتا ہے رب کی خاطر، جو مرتا ہے رب کی خاطر، اللہ نے انعام دیا کہ جب تک وہ فقیر زندہ رہا ارب پتی ان کے دروازے پہ دستک دیتا رہا، ان کے دروازے پہ بادشاہ آتا رہا، ان کے پاؤں کو فرشائے چھوتا رہا، ان کے دروازے پہ بادشاہ وقت آتا رہا۔ اور جب دنیا چھوڑ قبر میں چلا گیا، اب ان کی قبر پہ جانور نہیں چل رہا، ان کی قبر پہ چھپکلی نہیں دوڑ رہی، ان کی قبر پہ کرکٹ کا دور دورہ نہیں ہے، ان کی قبر پہ سناٹے کا راج نہیں، وہی فقیر جو جی بھر کے کھایا نہیں، وہی فقیر جو جی بھر کے پہنا نہیں، وہی فقیر جن کی رات میں جو جی بھر کے رات میں سویا نہیں، جن کی رات بے چینی میں کٹی، جن کا دین کی تبلیغ میں کٹا، جو ساری خواہشات کو پاؤں کے نیچے دفن کر دیا، اللہ نے کوئی سزا عطا فرما دی کہ مرنے کے بعد ان کی قبر پہ اب دیوانوں کا میلہ لگا ہوا ہے، ان کی قبر پہ اب سناٹے کا راج نہیں، وہاں عطر اور غلامبازی ہو رہی ہے، وہاں قبر پہ چادر پوشی ہو رہی ہے، بڑے بڑے بادشاہ حاجت علی کی قبروں پہ جا رہے ہیں، آخر جینے کا انداز تھوڑا الگ تھا، دنیا دار سب کچھ پیٹ بھر کے کھایا، جی بھر کے پہنا، جی بھر کے گھر بنایا، جی بھر کے کاریاں کرے دی، اپنی ساری خواہشات کی تکمیل دنیا میں کی، اللہ نے ان کے بیٹے کو باقی بنا دیا، ان کی بیوی ان کے لیے سر کا درد کا ذریعہ بن گئی، ان کے پڑوسی ان کے حاصل بن گئے، مرنے کے بعد ان کا بیٹا ان کی قبر پہ نہیں جا رہا ہے تاکہ دنیا جان لے جو جیتا ہے خواہشات کی تکمیل کی خاطر، جو جیتا ہے عیش کے لیے، جو رات گزارتا ہے صرف نیند کے لیے، جو اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھا سونے، اچھا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی گزار دیتا ہے، نہ ان کی بیوی اپنی ہوتی ہے، نہ ان کے بیٹے اپنے ہوتے ہیں، نہ ان کا دوست اپنا ہوتا ہے، نہ سماج اس کا اپنا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بیٹا قبر پہ نہیں جاتا، جس کے لیے کروڑوں کی زمین چھوڑی وہ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا، اس لیے کہ تاکہ دنیا جان لے کہ اپنے لیے جینے والے کا حشر کیا ہوتا ہے، دنیا کے جینے والے کا حشر کیا ہوتا ہے، لیکن فقیروں کی قبر پہ بادشاہوں کی حاضری ہو رہی ہے، فقیروں کی قبر پہ امیروں کی حاضری ہو رہی ہے، فقیروں کی قبر پہ 24 گھنٹے غلام بازی ہو رہی ہے، وہاں عطر لگایا جاتا ہے، چادر چڑھائی جاتی ہے، کروڑوں غلاموں کے دل میں اللہ نے ان کی محبت عطا کر دی ہے، جن سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر کئی ہزار کلومیٹر دور سے چل کے غلام ان کی قبر پہ سلام پیش کرنے آ رہا ہے، ان کی قبر کی چوکھوں کو چومنے آ رہا ہے، کہاں اجمیر معلیٰ ہے، کہاں ایک بنگالی ہزاروں روپے خرچ کر کے ان کی قبر پہ جا رہا ہے تاکہ میں آسمانے کو آنکھ سے دیکھ لوں، چاچا کو میں چوم لوں، ان کی چوکھوں کا بوسہ دے دوں، ایک بہاری 10,000 روپے خرچ کر کے اجمیر معلیٰ جا رہا ہے تاکہ میں اس ہندوستان کے سب سے بڑے مبلغ کو میں سلام پیش کروں، ان کی قبر کا میں نظارہ کروں، ان کی قبر کی چادر کو میں چوم لوں، سکندر تھا، تارا تھا، ہمایوں تھا، بابر تھا، اکبر تھا، ان کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا، وہاں چھپکلی ہے، لیکن اس فقیر نے جو جی بھر کے روٹی نہیں کھائی، جو جی بھر کے اچھا کپڑا نہیں پہنا، جو جی بھر کے اچھا گھر نہیں بنایا، لیکن جیا رب کے لیے، رات گزاری رب کے لیے، دن گزارا رب کے لیے، انہوں نے بھوکا رہا رب کے لیے، انہوں نے عید قربان کی رب کے لیے، رب نے وہ انعام دیا کہ جب تک دنیا رہے گی تیرا انعام رہے گا، تیرا بیٹا اپنا ہو یا نہ ہو، کروڑوں روحانی بیٹوں کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، جو آج روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، سالانہ کروڑوں کی تعداد میں ان کی قبر پہ یہ دیوانے حاضری دے رہے ہیں، دنیا جان لے کہ بادشاہوں کی قبر پہ سناٹا ہے، جو دنیا میں ساری خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، جو ساری خواہش قربان کر دے، وہ اس دنیا میں جب تک زندہ رہے حجاجندوں کا میلہ رہتا ہے، اور جب قبر میں چلا جائے وہاں جانور نہیں، وہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں قبروں کو چوم۔
میں ہوں ڈیڈیکیٹڈ لائف فار دا سیک آف اللہ، جو اپنا جیون اللہ کے لیے گزارتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں شہرتوں سے نوازتا ہے، اس دنیا میں مقبولیت سے نوازتا ہے، اس دنیا میں اللہ عزتوں سے نوازتا ہے۔ جو جی بھر کے نہیں کھایا، جو پیوے والا کپڑا پہنا، جو ٹوٹی چپل پہنا، جو مکانات میں تیل نہیں لگایا، برسات کے زمانے میں بھیگتا رہا اور عبادت میں خلل نہیں آیا، انہوں نے گرمی کے زمانے میں پسینے سے اپنے جسم کو تر کرتا رہا اور کبھی سجدے کو فراموش نہیں کیا۔ تو اصل میں دنیا کا خالق تو اللہ ہی ہے، وہی عزت دینے والا، وہی سکون دینے والا، وہی چین دینے والا، وہی چہرے کا نور دینے والا ہے۔ اس اللہ سے کٹ کے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ سکون مل جائے، اس اللہ سے ہٹ کے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ چین مل جائے، اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح زمین اور آسمان کے بیچ میں گھر نہیں بنتا، جس طرح سمندر کی موجوں پہ گھر نہیں بنتا، اسی طرح اللہ سے ہٹ کے سکون اس دنیا میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ سارا سکون اللہ نے جنت میں رکھا ہے، اور اس سکون کی چھوٹی سی خوشبو اللہ نے اس دنیا میں جنت کی تیاری میں رکھا ہے۔ جو اس دنیا میں رہے اس دنیا کی تیاری کرے، ورنہ تو آج میرے پاس کیا ہے؟ جس کے پاس اربوں کی دولت ہے، جس کے پاس اربوں کی دولت ہے، انہی دولت مندوں میں سے ایک برٹش فلم اسٹار چارلی چیپلن تھا، جن کے آج کروڑوں فینس موجود ہیں، جن کے پاس اربوں کی دولت ہے۔ میں 100 سال تک اتنی دولت نہیں کما پاؤں گا جتنی دولت ان کے پاس ہے، میں اتنی شہرت نہیں کما پاؤں گا جتنی شہرت ان کے پاس ہے۔ جن کے کروڑوں فین اس کے پاس موجود ہیں، وہ برٹش کا فلم اسٹار ہے۔ لوگ ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنا کام غلط کرتے ہیں، لوگ ان کی کامیڈی سن سن کر اپنا ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ اتنی بڑی شہرت کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا شخص وہ کیا بولتا ہے؟ I like to walk in the rain, nobody can see my tear۔ میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی میری آنکھ کے آنسو کو دیکھ نہیں پائے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ جن کے کروڑوں فینس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ برٹش فلم اسٹار کو کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ بارش میں ٹہلوں تاکہ میری آنکھ کے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں سکے، میں جی بھر کے روؤں۔ وہی چارلی چیپلن ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے میں اندر سے بڑا بھٹا سا رہتا ہوں، مجھ کو سچی خوشی نہیں ہے، میں کیا کروں، کیسے جیوں، اندر سے دل ٹوٹا رہتا ہے، لوگوں کے بیچ مسکراتا ہوں، تنہائی میں روتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب بارش ہو اس بارش میں میں ٹہلوں تاکہ دل کھول کے میں روؤں اور کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے۔ اس کا مقولہ بہت مشہور ہے، آپ نیٹ کھول کر چارلی چیپلن بولیں یہ مقولہ سامنے آ جائے گا۔ I like to walk in the rain، میں بارش میں نہانا چاہتا ہوں۔ Nobody can see my tear، کوئی میری آنسو کو دیکھ نہیں پائے۔ Nobody can see my crying، کوئی میرے چلانے کو سن نہیں پائے۔ میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس 10 بیگھہ زمین ہے مگر میں اتراتا ہوں فرعون کی طرح، میں چلتا ہوں قارون کی طرح، میں 24 گھنٹے گٹکا کھاتا ہوں، 24 گھنٹے پان کھا کے ووٹ لال کر کے کہتا ہوں کون ہے گاؤں میں جو میری طرح کھاتا ہو، کون ہے میری طرح جو مکان بناتا ہو، کون ہے میری طرح جو 4 لاکھ کے بلیٹ پہ چلتا ہو، کون ہے میرے علاقے میں جو 25 لاکھ کے فارچونر پہ چلتا ہو۔ ایک فارچونر پہ تو اترانے لگے، فرعون بننے لگے اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یہاں تو خبروں میں کھیلنے والا چارلی چیپلن اسے سکون نہیں ہے، وہ رو رہا ہے، رونا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے بولتا ہے ڈاکٹر جی میرا علاج ہے تمہارے پاس؟ کہا تمہارا علاج ہے میرے پاس، تم چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو، تیرا غم ہلکا ہو جائے گا، تم زندگی میں انجوائے کرے گا۔ میں بھی ان کا شو دیکھتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ جس کا شو دیکھنے کے لیے آپ مشورہ دے رہے ہیں وہ کوئی دوسرا شخص نہیں، وہ چارلی چیپلن تو میں ہی ہوں۔ ڈاکٹر کی آنکھ پھٹی رہ گئی، ڈاکٹر کے پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی۔ جس کے کروڑوں فینس ہیں، جن کی کامیڈی کو کروڑوں لوگ سنتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں، یہ اتنا اندر سے دکھی ہے، اندر سے اتنا پیڑت ہے، سکھ کی تلاش میں میرے پاس آیا ہے۔ وہ ڈاکٹر بھی وہ نظر ثانی کرنے پر اپنے فیصلے پر مجبور ہو گیا کہ سکھ کا رشتہ شہرتوں سے نہیں ہے، سکھ کا رشتہ دولتوں سے نہیں ہے، سکھ کا رشتہ مکان سے وابستہ نہیں ہے، سکھ کا رشتہ کروڑوں فینس سے وابستہ نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر بھی تنگ رہ گیا۔ وہ چارلی چیپلن کہتا ہے میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، پر ایک غمزدہ دل ہے، چہرے پہ سکون نہیں ہے، لوگوں کی بھیڑ میں ہنستا ہوں، تنہائی میں جی بھر کے روتا ہوں۔ پتہ چلا کہ خراب پتی کے تقدیر میں سکون نہیں ہے، ان کے گھر میں سکون نہیں ہے، تو جو 2-4 بیگھہ زمین جو اس کو کیا سکون ملے گا؟ جو پمبئی میں چھوٹی سی فیکٹری چلاتا ہے اس کو کیا سکون ملے گا؟ جو ایک چھوٹی سی نوکری کرتا ہے 1 لاکھ روپے ماہانہ اس کو کیا سکون ملے گا؟ تو سکون ہونے کہاں؟ یہ ان خبروں میں رہنے والے
اللہ کے ولیوں سے پوچھا جائے سکون ہے کہاں؟ یا کروڑوں فینس رکھنے والا اپنی چہنی کی آگ میں جل رہا، خربوں کی دولت رکھنے والا سکون کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا، کبھی مسوری، کبھی نینی تال، کبھی بیلجیم، کبھی کوٹی، کبھی فرانس، کبھی کینیڈا، کبھی ناروے، کبھی پیرس، کبھی واشنگٹن ڈی سی، کبھی نیو یارک، کبھی نیو یارک، ابھی گھومتا رہتا ہے تاکہ سکون مل جائے۔ ایک ارب پتی 1 سال پہلے انہوں نے امریکہ سے گھومنے کے بعد اپنی بیوی کو شوٹ کر دیا، اپنے خوبصورت بیٹے کو گولی مار دی، اپنی خوبصورت بیٹی کو گولی مار دی اور خود گولی مار کے سو گیا۔ دن کے 10 بجے تک دروازہ نہیں کھولا تو قربان نے ان کے بھائی کو فون کیا، ان کے بھائی پولیس والوں کو لے کے آیا، جب دروازہ توڑا دیکھا اندر میں 4 لاشیں رکھی ہوئی ہیں، سارا گھر خون سے بھرا ہوا ہے۔ خربوں کے بزنس میں خربوں کا بزنس کرنے والا، کروڑوں کے گھر میں رہنے والا، پٹنہ کا 10 دکان کا مالک جو جیولز کی دکان تھی، ڈائمنڈ اور ہیرے جواہرات کی دکان تھی، جو امریکہ یورپ سے گھوم کے آیا تھا، لیکن آخر کیا تھا اس کی زندگی میں جو اپنی خوبصورت بیٹی کو گولی مار دیا؟ کیا تھا اس کی زندگی میں جو اپنی خوبصورت بیٹی کو گولی مار دی؟ جب 10 دکان رکھنے والا ارب پتی جوہری اس کو سکون نہیں ملا تو تجھ کو ایک بلیٹ خریدنے کے بعد کیا سکون ملے گا؟ تجھ کو ایک خریدنے کے بعد کیا سکون ملے گا؟ تجھ کو آلفا خریدنے کے بعد کیا سکون ملے گا؟ تجھ کو ایک چھوٹا سا گھر اسلام میں بنانے کے بعد کیا سکون ملے گا؟ تو دلی میں گھر بنا کے کیا سکون حاصل کرے گا؟ نہیں ہے سکون مکان میں، نہیں ہے سکون گاڑی میں، نہیں ہے سکون مکانات کی تعمیر میں۔ اگر یقین نہیں آئے تو ہندوستان میں بھی 1 مہینہ پہلے ایک عورت مری ہے جس عورت کو سارا ہندوستان لتا منگیشکر کہتا ہے، جن کے کروڑوں فینس ہیں، جن کے گانے کو تم بچپن میں سنتے ہو گئے۔ لتا منگیشکر کی آواز میں فلاں فلم کا گانا سنیے، یعنی جو 24 گھنٹے ریڈیو پہ جس کا نام، ٹیلی ویژن پہ جس کا نام، جو امریکہ یورپ میں مارکیٹنگ کری ہو، جن کے گھر میں خربوں کا سامان ہو، بمبئی میں پوش علاقہ پیٹر روڈ حاجی علاقے میں جس کا اپنا گھر ہو، جس کے گھر کی قیمت کروڑوں روپے ہے، شہرت ایسی کہ ہندوستان کا پردھان منتری ان کو دیکھنا چاہتا ہے، شہرت ایسی کہ بمبئی کی گورنمنٹ ان کی خواہش کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا، عزت ایسی کہ اس کو کئی پدم بھوشن ایوارڈ ملے، بھارت رتن کا ایوارڈ ملا۔ لیکن آج سے 10 سال پہلے جب ٹائمز آف انڈیا کا ایک اینکر اس نے انٹرویو لیا کہ شہرت آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس، ہندوستان کی میں عزت آپ کے پاس، دنیا بھر کا کام آپ نے کیا، بہت سارے ایوارڈ آپ کے پاس، اور کیسا محسوس کر رہی ہے؟ خوب زندگی میں انجوائے کر لیا، گھر سارا سامان کا مول بن گیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ My dreams could not be fulfilled، میرا سپنا ساکار نہیں ہوا، جو میں چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا۔ گھروں میں کھیلنے والی، کروڑوں فینس رکھنے والی، دنیا بھر کے بازاروں میں سیر کرنے والی، امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں مارکیٹنگ کرنے والی، ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ میں گھومنے والی، جن کے پاس سیاحت بھی ہے، جن کے پاس دولت بھی ہے، جن کے پاس ہندوستان میں سب سے قیمتی شہر بمبئی، وہاں شاندار گھر بھی ہے، جس کے پاس پردھان منتری کی محبتیں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے I like to leave this world، اب میری آخری خواہش یہی ہے میں دنیا کو چھوڑ کے چلی جاؤں، جو چیز میں چاہتی تھی نہیں ملا، اب میں دنیا چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ جس دن میرے گھر میں پارٹی فنکشن ہوتا ہے اس دن میرے رشتہ دار آتے ہیں، تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، لیکن جب رشتہ دار چلے جاتے ہیں وہی دیواریں کاٹنے لگتی ہیں، وہ گھر میں تنہائی ستانے لگتی ہے۔ کتنا میں اپنے گانے سنوں، کتنی میں فلمیں دیکھوں، کتنا میں ڈائلاگ سنوں، نہیں لگ رہا ہے، گھر کی دیواریں کاٹنے دوڑ رہی ہیں۔ بمبئی میں پیٹر روڈ پہ خربوں کا گھر ہے، جب کو سکون نہیں ملا تو تجھ کو اسلام آباد میں چھوٹا سا گھر بنانے کے بعد کیا سکون ملے گا؟ سلیگوڑی میں گھر بنانے کے بعد کیا سکون ملے گا؟ دہلی میں گھر بنانے کے بعد کیا سکون ملے گا؟ اب سکون ہے کہاں؟ سکون ہے کہاں؟ اس قصروں میں رہنے والے اللہ کے ولی سے پوچھ، جنہوں نے جی بھر کے کھایا نہیں، جی بھر کے پہنا نہیں، جی بھر کے گھر بنایا نہیں، جی بھر کے سویا نہیں، رات 2 گھنٹے سوتا تھا، دن بھر میں ایک بار سوکھی روٹی پانی میں بھگا کے کھاتا تھا، جنہوں نے اپنے کپڑے میں 50 بیگن لگا رکھا تھا، اس سے پوچھ کہ دنیا میں تو بادشاہ کی طرح تیرا چہرہ گلاب کی طرح کھلتا رہا، تیرے کروڑوں نوکر غلام رہے، مرنے کے بعد تیری کمر میں میلہ لگا ہے، کبھی سی ایم آ رہا ہے، کبھی پی ایم آ رہا ہے، کبھی پی ایم آ رہا ہے، کبھی راجا آ رہا ہے، کبھی مہاراجا آ رہا ہے۔ تو نے یہ زندگی کا راز کہاں سے پا لیا؟ یہ عزت کا راز کہاں سے پایا؟ یہ سکون کا راز کہاں سے پایا؟ سکون کیسے تجھ کو ملا؟ جب تک زمین پر رہا مسکراتا رہا، زمین کے اندر تیری قبر مسکرا رہی ہے، ایک جواب آئے گا، بندہ اللہ کا قرآن پڑھ لے، کلام الہی پڑھ لے، قرآن سے سوال کر، قرآن بتائے گا کہ سکون کا رشتہ نہ مکان سے ہے، نہ تحفہ سے ہے، نہ قرضہ سے
سے ہے، نہ گھروں کے فکس ڈپوزٹ سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لے اسی کو سکون ملتا ہے جو اللہ کی یاد میں زندگی کے دن گزارتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی شہریار صاحب، سچا سکون اسی کے پاس ہے جس کے پاس اللہ کی یاد ہے، جس کے پاس اللہ کا ذکر ہے، جس کے پاس جو مقصد حیات کی تکمیل کر رہا ہے۔ میں پیدا ہوا اور اپنی عبادت کے لیے، اللہ رب العزت اپنی عبادت کرنے والے بندوں کو جنت وہاں دے گا، یہاں سکھ دیتا ہے، یہاں صحت دیتا ہے، یہاں زندگی کا چین دیتا ہے، یہاں اسے دوسروں کی محبتیں دیتا ہے، یہ ساری نعمتیں یہاں دیتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت جنت یا مرنے کے بعد وہاں دیتا ہے۔ اور دنیا داروں کو اللہ محروم رکھتا ہے، ان کے خاصے بہت ہوتے ہیں، ان کے چہرے والے بہت ہوتے ہیں، ان کو صحت نہیں ملتی ہے، ان کا چہرہ بدرنگ ہوتا ہے۔ میں جب حدیث پڑھتا ہوں تو حدیث میں آیا ہے جو فجر کی نماز روزانہ چھوڑے اس کے چہرے کے نور کو اللہ مٹا دیتا ہے، ان کا چہرہ بدرنگ ہو جاتا ہے۔ جو ظہر کی نماز چھوڑے اللہ اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دیتا ہے، جو عصر کی نماز چھوڑے اللہ اس کے بدن سے طاقت کو ختم کر دیتا ہے، جو مغرب کی نماز چھوڑے اللہ ان کی اولاد میں برکتیں ختم کر دیتا ہے، اولاد سے فرما برداری کو چھین لیتا ہے۔ جو رات میں عشاء کی نماز چھوڑ کے سوئے اللہ نیند سے جو ملنے والی راحت ہے اس راحت کو مٹا دیتا ہے۔ آج کل اکثر آدمی 99% آدمی کسی نہ کسی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہے، یا تو 10 گھنٹہ سونے کے بعد بھی چین نہیں ملتا ہے، وہ سارا دن آفس میں سوتا رہتا ہے، وہ منچ پہ بھی سوتا رہتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا منتری وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سوتا رہتا ہے، یعنی 8 گھنٹے کی نیند سرکٹ ہاؤس میں لیا ہے، پھر بھی نیند سے راحت نہیں ملی۔ اولاد آپ کے پاس ہے لیکن 99% لوگ اولاد کی برکتوں سے محروم ہیں، اولاد سے فائدے نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اولاد کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں کہ بوڑھا باپ کو دیکھوں، میرا بیٹا کہتا ہے اپنی بیوی کو دیکھوں کہ میں اپنی بوڑھی ماں کو دیکھوں، بیوی سے فرصت ملے تب نہ ماں کو دیکھوں، اپنے بچوں کو پڑھانے سے فرصت ملے تب نہ ماں کو دیکھوں، میں اپنا گھر بنانے سے فرصت ملے تب نہ میں اپنے باپ کو دیکھوں۔ جو باپ اپنے بیٹی کی تمنا میں کئی رات جاگ بھی گزارا تھا، کئی درگاہوں کا سفر کیا تھا، اللہ رب العزت سے بھیک مانگی تھی کہ مجھ کو بیٹا دے دے، وہی پتا اب ہوا دے رہا ہے، وہی بیٹا اب وہی بیٹا لگا دے رہا ہے، وہی بیٹا ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کے اپنے بیوی اپنے بچوں کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ سزا ہے رب کی طرف سے کہ تم نے رب کو چھوڑ کے اولاد میں دل لگایا تھا، تم نے رب کا ذکر چھوڑ کے اولاد کے مستقبل کو سجانے کے لیے تم نے رات نوکری کی تھی، دربانی کی تھی، تم نے سعودی عرب میں جا کے اونٹ چرایا تھا، تم نے بمبئی میں سڑکوں کے کنارے چشمہ بیچا تھا، تم نے دلی کی فیکٹری کے دروازے پر دربانی کی تھی، تم نے اپنے کھیت میں 12 گھنٹے جا پانی پٹایا تھا، تم نے 10 گھنٹے کھیت میں ہل چلایا تھا، تم نے 14 گھنٹے تم نے دکان میں بیٹھ کر اپنے بال بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے کمائے تھے، تو نماز چھوڑ دی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، پر چند سیکھے ہو تاکہ بیٹا انجینئر بن جائے، تم نے نماز چھوڑ دی تاکہ بیٹا میرا ڈاکٹر بن جائے، نماز پڑھوں گا تو کما نہیں پاؤں گا، تو تم نے ڈاکٹر بنانے کے لیے نماز چھوڑ دی، ڈاکٹر بنانے کے لیے روزہ چھوڑ دیا، تم نے ڈاکٹر بنانے کے لیے کھیت میں ہل چلانے کے لیے تم نے روزے کی برکتیں چھوڑ دی، تم نے حج کو مؤخر کیا، جو حج فرض ہوا تھا 50 سال پہلے، تم نے 25 سال سے تاخیر کی کہ آج کرے اگلے سال کرے، بیٹی کی شادی کے بعد کرے، بیٹی کی نوکری کے بعد کرے، تم نے حج کا حج کو مؤخر کیا، حج کو فرض ہونے کے بعد حج کرنا مؤخر کرنا گناہ کبیرہ ہے، تم نے نماز چھوڑ دی، تم نے روزہ چھوڑ دیا، تم نے حج میں تاخیر کی، تم نے زکات پائی کا حساب آ کے نہیں نکالا، اس اولاد کی خاطر تاکہ پیسہ ہو میں انجینئر بنا دو، پیسہ ہو میں ڈاکٹر بنا دو، پیسہ ہو میں آفیسر بنا دو، پیسہ چھوڑ کے نہ شاندار گھر 5 بیٹا ہے 5 والا بنا کے گھر کو میں بیٹے کو چھوڑ کے میں چلا جاؤں، تم نے رب کی یاد چھوڑ کر بیٹے کی زندگی سنوارنے چاہیے، اب وہی بیٹا دغا دے رہا ہے، وہی بیٹا مجھ سے بھاگ رہا ہے، وہی بیٹا میری کمر پہ ڈوبتے نہیں جاتا ہے، وہی بیٹا مجھ کو زندگی کی مطلع پاتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھوں کہ تم کو دیکھوں۔ یہ سزا ہے عبادت سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی سزا، یہ سزا ہے مسجدوں کو اجاڑنے کی سزا، یہ سزا ہے اپنے رب کریم کی عبادت سے ہٹ کے سکون تلاش کرنے کی سزا۔ جب تیرا بچہ نہیں ہے تو پھر دوسروں سے کیا امید رکھے گا؟ نماز سے مسجد جو چھوڑے گا اللہ اس کی اولاد سے فرما برداری کو ختم کر دے گا، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے جوز ہو، چاہے مجوسی ہو، آتش پرست ہو، چاہے مسلمان
کلمہ پڑھنے والا ہو، جو بھی اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزارے گا، مصطفیٰ کی سنتوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، اس کا حال یہی ہوگا، اولاد ان کے ہاتھ سے جائے گی۔ اولاد کی نافرمانی کی جتنی بھی وجہ ہو سکتی ہے، سب سے بڑی وجہ نماز بچگانہ ترک کرنا ہے، سب سے بڑی وجہ بچوں کے خاطر اللہ کو ناراض کرنا ہے، سب سے بڑی وجہ اس بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگا دینا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و تاراج کر دینا ہے، چھوٹی سی ذلیل سی دنیا کو سجانے کی خاطر۔ اللہ کے بندوں کی زندگی کو دیکھیں، وہ ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کے پاس اولاد ہی نہیں تھی، انہوں نے 4 شادی کی اولاد نہیں ہوئی، ایک ہی اولاد نہیں تھی، لیکن آج کروڑوں روحانی بیٹا ان کی قبروں پہ جا رہا ہے، چادریں چڑھا رہا ہے، قبر کے چوکروں کو بوسہ دے رہا ہے، ان کا مرید ہے، اپنے آپ ان سے سمبندھت قرار دے رہا ہے۔ میں قادری ہوں،